دونوں طرف سے جنگ جاری ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، مارکے پر مارکے ہو رہے ہیں، آخر ایک جماعت دوسری جماعت پر غالب آ جاتی ہے، لیکن وہ پھر مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ اس دوران شکست خوردہ جماعت کا سردار خود بھی میدان جنگ میں پہنچ گیا، دونوں طرف آمنے سامنے خیمے لگا دیے گئے، تو اسلامی جماعت کے سردار نے دوسری جماعت کے سردار کو اسلامی طریقے کے مطابق صلح کا پیغام بھیجا، مگر اس نے صلح کا پیغام ٹھکرا کر دوبارہ جنگ ناگزیر کر دی۔ آخر اسلامی جماعت کے امیر نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے صلاح مشورہ کیا اور آخر طے پا گیا کہ کل نماز جمعہ کے بعد حملہ کر دیا جائے اور نتیجہ خدا کی ذات پر چھوڑ دیا جائے۔ پھر دوسرے دن اسلامی فوج کے امیر اور سپہ سالار نے اپنی فوج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی اور نماز کے بعد رو رو کر خدا سے مدد اور اپنی فتح کی دعا مانگی۔ دعا سے فارغ ہو کر سپہ سالار نے جنگی لباس پہنا اور میدان جنگ میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تو وہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ جنگ نے شدت اختیار کر لی اور دشمنوں کے سپاہی کٹ کٹ کر گرنے لگے، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر اور خون ہی خون نظر آنے لگا۔ تھوڑی دیر کی مزاحمت کے بعد باقی دشمن بھی شکست کھا کر بھاگ گئے، لیکن مجاہدوں نے دشمن کے سردار اور اس کے کچھ ساتھیوں کو گرفتار کر کے اپنے سپہ سالار کے سامنے پیش کیا تو سپہ سالار نے دشمن کے سردار سے پوچھا کہ تم ہی وہ شخص ہو جس نے میرے صلح کے پیغام کو ٹھکرایا تھا، اب تم خود ہی بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو اس نے جواب دیا، آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے، لیکن مجھے جھڑکیں نہیں۔ یہ جواب سن کر اسلامی سپہ سالار نے پھر پوچھا، اگر تم مجھے گرفتار کر لیتے تو کیا سلوک کرتے؟ تو اس نے کہا، بہت برا۔ سردار نے پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کس سلوک کی امید ہے؟ تو اس نے پھر کہنا شروع کیا کہ آپ مجھے قتل کر دیں گے یا قیدی بنا کر مجھے ذلیل کریں گے یا پھر ہر جانہ لے کر مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ جواب سن کر اسلامی سپہ سالار مسکرائے اور بولے، میں تیسری صورت اختیار کروں گا، اور یہ کہہ کر انہوں نے دشمن کے تمام سپاہی اور ان کے سپہ سالار کو تاوان جنگ لے کر رہا کر دیا اور ان کے ساتھ ان کے مذہبی رہنماؤں کی جماعت کو بھی عزت و احترام سے ان کے ملک پہنچا دیا۔ اس حسن سلوک سے دشمن اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے 10 سال کے لیے صلح اور امن کا تحریری معاہدہ اور خراج دینے کا اعلان کیا، اور جب وہ تخت سے علیحدہ ہوا تو اس نے اسلامی سپہ سالار کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر راہبانہ زندگی اختیار کی اور زندگی بھر اسلامی مجاہد کا مداح رہا۔ یہ باہمت اور راسخ العقیدہ مسلمان سلجوقی حکومت کے بانی سلطان طغرل کے بھتیجے الپ ارسلان تھے۔ یہ ایسے سپہ سالار تھے کہ انہیں کسی بھی مہم میں ناکامی نہ ہوئی اور ان کی سلطنت روم کی عیسائی سلطنت تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ دشمن رومیوں کا سردار قیصر مانوس تھا، اور یہ معرکہ خالات کے مقام پر ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دشمن کی فوج کو صرف فتح کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ
اس کا دل جیت لینا ہی اصل فاتح ہے، اور حسن سلوک سے ہی دشمن آپ کا بہترین دوست بن سکتا ہے۔